بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس و بیان میں ہم قرآن پاک کے پڑھنے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک صحیح کس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ محترم، قرآن پاک کے جو حروف تہجی ہیں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان میں بعض حرف ایسے ہیں جن کی آواز جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی آواز ملتی جلتی ہے، واضح نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے۔ تو آج میں چند ایک قرآن پاک کے حروف تہجی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جن کی قرآن پاک پڑھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ آواز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ مثلاً طا اور تا، طا اور تا، یہ دو حرف ایسے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ان کے مخارج سے ادا نہ کیا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے تا پڑھا ہے یا طا پڑھا ہے۔ اسی طرح سین، صاد اور سا، یہ بھی ان کی آواز بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اسی طرح الف، حمزہ، عین، اسی طرح ہا، فا، اسی طرح ضاد، ذال، ظا، ان میں اگر ہم نے فرق نہ کیا، ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو اور ہم اسی طرح قرآن پاک پڑھتے رہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، تو یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی جل عظیم میں لفظ جو عظیم ہے اس کو عظیم پڑھا، یعنی زوا کے بجائے زے پڑھ دیا، تو نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے لفظ عظیم یعنی زوا صحیح ادا نہ ہو، وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو۔
اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس نے رات دن محنت کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح مخارج ادا ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسروں کی اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ محترم، آپ نے قرات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔